السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم کی بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ بھی سنیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے ایک کامل و مکمل کتاب عطا فرمائی جس کو قرآن کریم فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ اور اس کو 23 سال میں 23 ایئرس میں اللہ نے مکمل فرمایا، اور آخری آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کعب احبار یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور فرمایا اسلام لانے کے بعد کہ تمہارے وہاں قرآن میں جو آیت اتری ہے اگر ہماری تورات میں اترتی تو جس دن وہ اترتی اس دن کو ہم یوم العید بناتے، خوشی کا دن، بہت خوش ہوتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بتاؤ کون سی آیت؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا انا عالم، مجھے معلوم ہے۔ جواب کا خلاصہ عمر کا یہ تھا کہ یہ آیت جس دن اتری ہے وہ یوم العرفہ تھا، 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، یوم العرفہ، اور عرفہ کا میدان تھا، اور حضرت اونٹنی پر سوار تھے، اور اللہ نے یہ آیت اتاری۔ عمر کا کہنے کا مطلب یہ تھا تم اپنی طرف سے عید بناتے ہو، ہمارے لیے تو اللہ نے خود یوم العرفہ کو خود عید کا دن بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکملت لکم دینکم، تمہارا دین ہم نے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت پوری ہو چکی، یعنی ایمان، اسلام، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ اعلان کسی شریعت میں نہیں ہے، اسی شریعت میں ہو، ہمارے اس دین سے اللہ خوش ہوا۔ اس پر کعب احبار نے کہا تو ہماری یہ شریعت، ہمارا یہ قرآن ایک کامل مکمل کتاب ہے جس میں صرف حیات کے مسائل نہیں ہے، وفات کے بھی مسائل ہیں، صرف زندوں کے مسائل نہیں، مرنے کے بعد کے بھی مسائل ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے کیا مسائل ہوں گے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ قیامت کا سویرا ہو جائے گا، اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، سامنے سے بھی کوئی خرابی نہیں آ سکتی، ولا من خلفی،
پیچھے کی طرف سے بھی نہیں. مفسرین نے لکھا ہے سامنے کا مطلب الفاظ ہے اور پیچھے کا مطلب معانی ہے. یعنی اس کے الفاظ میں بھی کوئی تردید ترمیم نہیں کر سکتا اور اس کے معانی میں بھی نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی معانی میں ترمیم کرے گا علماء اہل سنت والجماعت اس کی تردید کریں گے، اس کی پکڑ کریں گے. تو قرآن ایک محفوظ کتاب ہے. اس کے ضمن میں نے کسی جگہ ایک بات کہی تھی کہ جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تو اس میں احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آ گئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے اتارا، ہم ہی حفاظت کریں گے. احادیث کی حفاظت کیسے ہو گئی؟ جب الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تو حدیث اس کے معانی ہے. اس آیت میں اللہ کا یہ بھی اعلان ہو گیا کہ میں فرمان رسول کی بھی حفاظت کروں گا. اب ان دونوں کی حفاظت کیسے ہوئی؟ الفاظ کی حفاظت تو سینوں سے ہوئی، بچے حافظ بن رہے، اور معانی کی حفاظت، احادیث کی حفاظت محدثین سے ہوئی. بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے جن کو لاکھوں حدیثیں یاد، ان کے ذریعے سے معانی کی حفاظت. اور ان دونوں کے بعد تیسرا نمبر ہے مدرسے کا. اس آیت میں مدرسے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آ گئی، بشرطے کہ مدرسہ اخلاص پر ہو، خلوص پر ہو، للہیت پر ہو، اللہ کی رضا پر ہو. کیسے آ گئی؟ جب دودھ کی حفاظت ہوتی ہے تو باؤل کی بھی حفاظت ہوتی. مدرسہ باؤل ہے، پیالہ ہے، برتن ہے جس میں قرآن اور حدیث پڑھایا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ قرآن حدیث کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے باؤل اور پیالے کی بھی حفاظت کرتا ہے. اس کے ضمن میں مدرسے کی حفاظت بھی آ. تو یہ قرآن مقدس جو ہے نا، حیات کے سارے مسائل کو بھی بیان کر رہا ہے. سارے مسائل، کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جو اس قرآن نے بیان نہ کی، چاہے وہ حیات کی ہو، چاہے وہ وفات کی. مجھے اس وقت مختصر وقت میں وفات کی کچھ باتیں ذکر کرنا ہے. انسان کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے اپنی زندگی میں: ایک مال، ایک اولاد اور ایک اعمال. سب انسانوں کا تعلق مال، اولاد اور اعمال. مال کے مسائل کو بھی قرآن کریم نے کہ تم وفات سے پہلے اور وفات کے بعد تمہارے مال کا کیا مسئلہ ہوگا، اس کو تفصیل سے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں بہت بیمار ہو گئے. خطرہ یہ ہوا کہ شاید میری موت ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچے تو ساتھ کہنے لگے حضرت مجھے لگتا ہے شاید میری موت ہو جائے اور میری ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کروں، 2 حصے وقف کر دوں، صدقہ کر دوں، اور 1 حصہ بیٹی کو دوں. حضرت نے فرمایا نہ، نہیں. فرمایا اچھا ہاف ہاف کروں، ہاف بیٹی کو، ہاف وقف. فرمایا نہ. فرمایا اچھا 3 حصے کروں، 2 حصے بیٹی کو دوں اور 1 حصے کی وصیت کر دوں، وقف کر دوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن والثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے، لیکن چلو اتنا ٹھیک ہے. شریعت نے وصیت کو 1/3 میں رکھا، 1 ثلث.
اور پھر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرما رہے، یہ نبی ہی نصیحت کرتا رہے، ہم نہیں کر سکتے وہ نصیحت، وہ جو غیرت مندانہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مال دے کر جاؤ، خیرن، یہ بہتر ہے، من ان تکون عالتن، بنسبت اس کے کہ سارا مال صدقہ کرو اور اپنی اولاد کو غریب چھوڑ جاؤ، یتکففون الناس، لوگوں سے بھیک مانگتی رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ضرور سے تم صدقہ وقف اپنی جگہ، لیکن اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو غریب چھوڑ کر جاؤ اور سارا مال جو ہے وقف میں، وصیت میں صرف کر دو۔ من ان تکون عالۃ یتکففون الناس، اس سے آپ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ تمہاری اولاد کا بھی تم پر بڑا حق ہے۔ پھر جہاں تک وصیت کا مسئلہ ہے، 1/3 وصیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اگر والد اپنی حیاتی میں اپنے کسی بچے کو زیادہ دینا چاہتا ہے تو اگر کوئی واقعی قوی دلیل ہے اس پر کہ ایک بیٹا خدمت بہت کر رہا ہے، تو باپ کو حق ہے کہ دے سکتا ہے، یا وہ بیٹا معذور ہے، مجبور ہے۔ فقہا نے مثال لکھی ہے کہ وہ عالم دین ہے اور دین کی خدمت میں خوب لگا ہوا ہے، جس سے باپ کا جی خوش ہو رہا ہے، تو اس بنیاد پر اپنی حیاتی میں کسی علت کی بنیاد پر، کسی وجہ کی بنیاد پر اگر کسی بچے کو زیادہ دیا کسی کے مقابلے میں، اس لیے کہ ایک بیٹا وہ ہے جو باپ کے لیے، ماں کے لیے مرا جا رہا ہے، اور ایک بیٹا وہ ہے جو باپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، ایسی بات ہے کہ علت ہے ایک۔ ائمہ ثلاثہ نے لکھا ہے کہ اس علت کی بنیاد پر اگر وہ باپ اپنے بیٹے کو زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اولا یہ لکھا ہے کہ دوسروں سے اجازت لے لے، باقی باپ دے سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، موطا امام مالک کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باغ کے اندر سے 20 وسق کھجوریں دی، 20 وسق نہیں، 25-30 من کھجوریں تھی وہ، اور فرمایا بیٹی میرے باغ سے لے لینا۔ یہ دوسری اولاد کے مقابلے میں زیادہ تھی اور حیاتی تھی آپ کی، اپنے حیاتی میں دے رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی کی بیوی ہے، ام المؤمنین ہے، باپ کو فخر ہے کہ میری بیٹی پوری امت کی ماں ہے اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتفاق حضرت ابو بکر صدیق شدید بیمار ہوئے، مرض الوفات میں پہنچ گئے۔ مرض الوفات کا مطلب جس بیماری میں موت ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں امی جان حضرت عائشہ سے پوچھا وہ 20 وسق کھجوریں لے لی تم نے؟ فرمایا نہیں، آپ کی خدمت میں اتنی مشغول تھی کہ میں نہیں لے سکی۔ فرمایا بیٹی اب نہیں لے سکتی، اس لیے کہ میں جس بیماری میں چل رہا ہوں اب موت کی طرف جا رہا ہوں، اور مرض الوفات کے اندر صرف 1/3 کا انسان حقدار رہتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، جب بیماری مرض الوفات کی شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ جو 3 چیزیں ہیں، مال، اولاد اور اعمال، تو مال تو ابھی بستر پر ہم ہیں تبھی سے ساتھ چھوڑ دیتا ہے،
بس صرف ہم 1/3 کے مالک ہیں، اس سے زیادہ کے مالک نہیں۔ علم پڑھو، اور علم ان مدرسوں سے ملے گا، ہاں ان مدرسوں سے ملے گا۔ مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی علم پر سے۔ آپ دیکھیں کہ کتا کتنا مضر جانور ہے۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجس العین قرار دیا، یعنی ایسا ناپاک ہے جیسے پک ناپاک ہے۔ امام شافعی کا مسلک ہے، اتنا ناپاک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شوق کے لیے کتا پالا، شوق کے لیے، تو روزانہ 1 قرات ثواب اس کے عمل سے کم ہوگا۔ 1 قرات ثواب۔ ایک تو یہ، دوسرا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس مکان میں شوق کا کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کا فرشتے نہیں آتے۔ تو پہلا جو ہے نا کہ روزانہ 1 قرات ثواب ہوتا ہے، میں بچوں کو سمجھاتا ہوں یہ تو ہوا جرمانہ۔ جرمانہ لگاتے ہیں نا کورٹ والے بھی کہ اتنے پیسے بھرو، یہ جرمانہ ہے، ثواب کم ہو رہا ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لا تدخل الملائکہ فی بیت فیہا کلب او سورۃ۔ یہ سزا ہے کہ رحمت سے اللہ محتاج کر دیتا۔ کیسا گندا جانور ہے یہ، لیکن اس کی گندگی کے باوجود قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو تم نے شکار کے لیے تربیت کی، تعلیم دی، تعلموہن مما علمکم اللہ، جیسے اللہ نے سکھایا ہے ویسے اس کو تعلیم دو، اور جب اس کی تربیت ہو جائے تو اس کا امتحان لو، اور شکار کے لیے پھر اس کو چھوڑو۔ جو کتا نجس العین ہے یا جو کتا ناپاک ہے وہ تعلیم کے بعد لائق بن جاتا ہے کہ اس کا کیا ہوا شکار کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم کا اثر ہے۔ جب تعلیم کتے کو بہترین بنا سکتی ہے تو مدرسوں کی تعلیم انسان کو بہترین کیوں نہیں بنا سکتی؟ تعلیم کو عظمت دو۔ تعلیم جو ہے نا مدرسوں کی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن، حدیث، یہ آسمانی علوم ہے، اور آسمانی علوم کے لیے اعلیٰ درجے کے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ یونیورسٹی کا علم نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ کا نازل کردہ اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ علوم ہے۔ تو بہرحال تعلیم ہمیں لینا چاہیے تاکہ مسائل کا پتہ چلے ہم کو کہ شریعت ہم کو کیا کہہ رہی ہے۔ بہرحال وصیت جب انسان مرض الوفات میں پہنچ جاتا ہے تو پھر صرف 1/3 کا مالک رہ جاتا ہے، اب اس سے زیادہ کا نہیں۔ پھر وفات کے بعد اب مسائل میراث کے شروع ہوتے ہیں، جو قرآن نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے بیان فرمائے ہیں۔ یہ سارے مسائل کا تعلق مال سے ہے، اور مال تو بھی بستر ہی سے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور اولاد کب ساتھ چھوڑتے ہیں؟ قبر میں پہنچا کر۔ اس کے بعد اولاد بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اللہ کہ نیک اولاد ہو تو کچھ بھیجتی رہے گی، ورنہ اولادوں سے بھی امید نہ رکھو۔ اولادوں سے بھی امید نہ رکھو، اپنی حیاتی میں خود ہی کچھ کر لو، اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنا کر جاؤ، اس میں جمع کرا دو اللہ کے وہاں۔ آج اولاد کی عیاشیاں وہ ہوتی ہے کہ اولاد سے امید رکھنا بہت مشکل ہے۔ اور نمبر 3 اعمال ہے۔ انسان کے اعمال بڑے اچھے ہونے چاہیے۔ بس ان اعمال پر 1-2 بات عرض کر دوں۔ دنیا کام کی جگہ ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہاں کام کرنا ہے، ہم اعمال بنانا ہے۔
कब्र आराम की जगह है। हदीस में है मोमिनीन सालिहीन के लिए हक तआला जल्ल शानहू जन्नत की खिड़की खोल देते हैं, जहां से रहमत भी आती है, ठंडक भी आती है, खुशबू भी आती है, अतीब का लफ्ज भी, और आखिरत इनाम की जगह। सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह अमल कैस मांग रहा है हमारे पास। कैस अमल है ना, अभी आप जुमा पढ़ रहे हैं, कैस है और सवाब उधार है, जन्नत दूंगा तुमको, जन्नत दूंगा। इकमालुस शियम में लिखा है कि इसकी वजह यह है कि अल्लाह हमारे आमाले सालिहा पर जो देना चाहता है वो कम्मन व कैफन, कम्मन का माना मिकदार के एतबार से, और कैफियत का मतलब क्वालिटी। कम्मन व कैफन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो इस फानी दुनिया में देना मुश्किल है। इसलिए कि इस दुनिया पर तो फना का लफ्ज बोला जा चुका है, भला फानी में कैसे अल्लाह देगा। अदना जन्नती, अदना दर्जे का, सबसे अदना। हदीस शरीफ में है अल्लाह उसको ऐसी 10 दुनिया अता फरमाए, अदना जन्नती। तो सालिहीन, आबिदीन, जाहिदीन, सिद्दीकीन, अंबिया, उनका क्या हाल होगा। ये तो कम्मन हुआ। कैफन कौलेती, फरमाया माला आइनुन रात वला उदुनुन समियत वला खतर अला कल्ब बशर, तुम्हारे जहन में नहीं आ सकता है अल्लाह वो नेमत देने वाला है। अब बताइए इस फानी दुनिया में ये अल्लाह की नेमत के जो है हमें दी जा सकती है, ये तो फना होने वाली है। इसलिए अल्लाह ने कहा अमल आज कर लो, मैं मरने के बाद उस दुनिया में तुम्हें कम्मन व कैफन वो नेमत देने वाला हूं जो कभी फना होने वाली नहीं, खालिदीन फिया, हमेशा रहेंगे। तो कुरानी उलूम को पढ़ो, कुरानी उलूम को सीखो, उलमा के पास बैठो, मदरसे में बैठो, ताकि आपको दीन का इल्म मिले। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या कहना चाहते, और अपनी जिंदगी को बनाओ। दुनिया काम की जगह है, अमल की जगह है। यहां अपने आप को पीपेद करो, अल्लाह के लिए तैयार करो। अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा लिखा, शिकवा का माना शिकायतें, ये बंदा शिकायत कर रहा है अल्लाह से, ये अल्लाह तू रहमत नहीं देता, तू ये नहीं देता, तू वो नहीं देता, हम नमाज पढ़ते, हम रोजा रखते। फिर उसके बाद जवाब शिकवा लिखा। जवाब शिकवा का माना अल्लाह जवाब दे रहा है। तो जवाब शिकवा में एक शेर लिखा, तमद्दुन में तुम हो नसारा तो अखलाक में हनूद। तुम मुझसे रहमत मांग रहे हो, तुम्हारा तमद्दुन और कल्चर तो नसारा पर है। तुम मस्जिद में अच्छे लगते हो, वरना बाहर की तुम्हारी दुनिया बहुत गंदी है। किस बुनियाद पर तुम मुझसे रहमत मांग रहे हो। उस पर मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने शरह करते हुए जो लफ्ज लिखा है, हजरत ने फरमाया कि मैं 20,000 का सूत खरीद कर मेरी बेटी के सतर की हिफाजत नहीं कर सका, और मेरे आका ने 15 पैवन वाले कपड़े से बेटी फातिमा के सतर की हिफाजत फरमा ली। अब बताइए, तमद्दुन में तुम हो नसारा तो अखलाक में हारू, क्या हम कहेंगे। दुनिया काम की जगह है, अपने आप को कुरान और हदीस पर लाओ, अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करो। अल्लाह मुझे और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।